اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ میرے دوستوں، میرے پیارے بہن بھائیوں اور سب دنیا کے مسلمان میرے بھائیوں، آپ سب کو میرا سلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ یہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا سلسلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک نظام بنایا ہوتا ہے۔ اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ کی ذات آج بھی ہم بڑی جدید دور میں رہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا نظام حق ہے۔ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو کر رہتی ہے۔ اس نے جو اس کے مقرب بندے ہیں، جو اس کے خاص بندے ہیں، ان کے لیے اس نے قربانیوں کا سلسلہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے قربانی کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک مینڈے کو ذبح کروا دیا اور اپنے خلیل اللہ کو کہہ دیا کہ اے خلیل، تو نے تو حق ادا کر دیا میرے کہنے کا کہ تجھے میں نے کہا تھا کہ اپنی کوئی عزیز ترین چیز کی قربانی دے، تو تیرے پاس تو صرف تیرا بیٹا ہی تھا جو کہ تجھے میں نے 80 سال کی عمر میں عطا کیا تھا، اور یہی تیرے لیے بڑا عزیز تھا، تو یہ قربانی مجھے مطلوب نہیں تھی۔ اس قربانی کو مجھے اس قربانی کی ابتدا تھی یہ، تو میں تیری ذریت میں تیرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں جب میرا آخری نبی پیدا ہوگا، اس دنیا میں آئے گا، تو میں اس کی آل اور اس کو بھی اس ایسی زندگی دوں گا کہ وہ کوئی بھی قیامت تک اس کی امت میں سے کوئی بھی شخص غریب سے غریب تر کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ ہمارا نبی تو بہت امیر تھا، بہت محلات میں رہتا تھا، بہت اعلیٰ زندگی گزارتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی کے لیے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا علم دے دیا، اور اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو ان کے ہونٹوں سے چومتے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کے پچھلے حصے سے بوسہ دیتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ میرے اس نواسے نے بہت بڑی قربانی دینی ہے، اتنی بڑی قربانی دینی ہے کہ نہ آدم سے لے کے اور قیامت تک اتنی بڑی قربانی نہ کوئی دے سکا ہے اور نہ کوئی دے گا۔ اور جو ہونی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چنتا ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ کہ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت اور قیامت کے بعد بھی
زندہ رکھنا ہے اور اسلام کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ مقدس قربانی، یہ بہت اعلیٰ قربانی لی، اور جن کے ہاتھوں سے یہ کام ہوا، جنہوں نے یہ قربانی کا عمل کیا، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ وہ شہیدوں کے سردار ہیں، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ قربانی لی کہ رہتی دنیا تک سب لوگ اس قربانی کو یاد کریں گے، اور عقیدت مند جو بھی مسلمان ہے اس قربانی کو یاد کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں فرما دیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے نام سے حسین پہچانا جائے گا، اور جب میں دنیا سے رحلت کر جاؤں گا تو میں حسین کے نام سے قیامت تک پہچانا جاؤں گا، اور اسلام کو حیات جو ملی، جو اسلام آج تک ہمارے پاس موجود ہے، مسلمانوں کے پاس موجود ہے، یہ اسلام اسی لیے ہمارے پاس موجود ہے کہ انہوں نے بہت اعلیٰ اور بڑی پیاری، بڑی مقدس قربانی دی، اور اسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ قربانی مطلوب تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ قربانی یزید کے ہاتھ سے یہ قربانی لی، اور یزید کو مردود قرار دے دیا، اور یزید اور اس کے جو کرندے تھے ان کو مردود قرار دے دیا۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد کرنے کی توفیق دے، اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور بہادر وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو کہ حکمت سے کام لے، حکمت سے کام لو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لو۔ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ الصمد ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے بے نیاز، اس کا کوئی مطلب ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ الاحد ہے، وہ ایک ہے، اور وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ چیز جس چیز کا وہ ارادہ کر لیتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہم کمزور ہیں، لیکن ہماری آکڑ، ہماری غرور، ہمارا تکبر، دوسروں کا مال کھانا، حرام کھانا، یہ ہماری رگوں میں بس چکا ہے۔ اس لیے توبہ استغفار کر لو، توبہ استغفار میں ہی تمہارے لیے بلائی چھپی ہوئی ہے۔ توبہ استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا رب بہت پیارا رب ہے۔ جب تک آپ ہوش میں ہیں، پہچان ہے، پہچانتے ہو اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ہر چیز کی پہچان کرتے ہو، تو آپ اس پہچان میں ہی، اس ہوش میں ہی توبہ کر لو۔ اگر تمہارا دماغ اللہ تعالیٰ نے خراب کر دیا تو پھر آپ
کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنا جانتا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اور جو کلمہ گو ہیں، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں اگر وہ دل سے گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگ لے گا تو میں اسے اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ میں رب العالمین ہوں، میں صرف کلمہ گو جو ہیں ان کے لیے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ آپ لوگ یہ چیزیں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر دینا ہے، وہ اس نے وعدہ کیا ہے کھلانے کا، وہ اگر کھلاتا ہے ہمیں، ہر طرح کی ہمیں آسائش دیتا ہے، تو اس نے تو اتنا دینا ہی دینا ہے جتنا کہ اس نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ تو کیوں ہم حرام کی طرف جائیں اور حرام کا لقمہ اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اور اپنے آپ کو بھی کھلائیں؟ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، ہم شیطان کے رستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو بھی 1 کروڑ ہی دینا تھا، اگر یہ میرے رستے پر رہتا تو میں نے اس کو 1 کروڑ ہی دینا تھا، کیونکہ اس کے نصیب میں نے 1 کروڑ 2 کروڑ جتنا بھی تم کماتے ہو، جتنا بھی تم لیتے ہو، رشوت سے، حرام سے جس طرح بھی لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو اس کو اتنا دینا ہی تھا، لیکن یہ مجھے بھول گیا، اس نے شیطان کی روش اپنا لی، شیطانیت کے پیچھے چل پڑا، اس لیے اس کو اب یہ جو ملا ہے، یہ جو روزی ملی ہے، یہ اس کے لیے عذاب بن جائے گی، یہ اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب بنے گی اور آخرت میں بھی عذاب بنے گی۔ تو میری دعا ہے میرے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ بھائی سوکھی روٹی کھا لو، بھوکے رہ لو، تمہیں اللہ کی یاد میں اگر موت بھی آ جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا سلسلہ جو درس ہے ان کی طرف سے، اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا کرے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ تو ہم پر رحم کر، اپنا فضل کر، اپنا کرم کر۔ میرے پیارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے صدقے یا اللہ ان کے مقدس پیارے خون جو ان کا بہا، یا اللہ اس خون کے صدقے یا اللہ تو ہم پر رحم کر دے، یا اللہ تو اپنا فضل کر دے، اپنا کرم کر دے۔ یا اللہ میرے جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں سب کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو ایک کر دے، یا اللہ ان کو ایک کر دے، یہ تفرقوں میں مت رہیں۔ یا اللہ ان کی دولت غیر استعمال کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی دولت وہ استعمال کر رہے ہیں جن کا تو نے ذکر کیا کہ یہود و نصارہ پر اعتبار نہ کرنا۔ یا اللہ ان کی دولت وہ استعمال کر رہے ہیں اور وہی تیری کلام سے یا اللہ وہ بہت فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اے رب العالمین تو ہمیں ہدایت دے، یا اللہ تو ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ لے، یا اللہ ان کے دماغ روشن کر دے، ان کے دماغوں میں یا اللہ یہ چیز پیدا کر کہ یہ مسلمان ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کی ہر طرح سے جو بھی ہے یا اللہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ تو رب العالمین ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش افضل الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔